کچھ اہم خبروں سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے سعودی عرب پر اسرائیل کو تسلیم کرنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب کا اسرائیل کو تسلیم کرنا ان کی عزت افزائی ہوگی۔ ان کی خواہش کہ چاہے سارے عرب ملک اسرائیل کو تسلیم کر لیں، پاکستان کبھی نہ کرے، اس لیے کہ پاکستان اسرائیل کے توڑ کے طور پر وجود میں آیا ہے۔ اللہ نے اسے اسرائیل کے وجود میں آنے سے 1 سال قبل وجود بخشا ہے۔ ہم کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ اصل میں تو جنگ ہمیں کرنی ہے، مقابلہ ہمیں کرنا ہے۔ وہاں تک تو ہماری فوجیں جائیں گی، حضرت مسیح کے ساتھ ہو کر لڑیں گی۔ قد ماتوا بها جوعا يا خالتي والعالدرات يا خالتي والعالدرات بلا تخوي يا خالتي۔ دیکھیں، ایک بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسرائیل اس وقت غزہ کے اندر فلسطینیوں پر جو بھی ظلم و ستم جاری رکھے ہوئے ہیں، ان پر روزانہ بم برسا رہا ہے۔ پوری دنیا سمیت اپنے ملک کے اندر اس نسل کشی کی وجہ سے لعن طعن اور اس مخالفت کے پیچھے اس کی سپورٹ صرف اسرائیلی حکومت کی نہیں ہے، بلکہ اس کا سب سے بڑا سپورٹر جو کہ اس جنگ کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور اسرائیل کو ہر محاذ پر، چاہے وہ مالی طور پر ہو، عالمی طور پر، سفارتی طور پر یا پھر ڈیفنس کے پروسپیکٹیو سے سپورٹ کر رہا ہے، اس کی خاطر لابنگ کر رہا ہے۔ وہ اصل قصوروار دراصل امریکہ ہے، ورنہ اسرائیل کے تو اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ 1 ماہ سے بھی زیادہ اس جنگ کو جاری رکھ پاتا، کیونکہ ہر روز اس جنگ پر اسرائیل کو $84 ملین خرچ کرنا پڑتے ہیں، اور یہ قیمت اس کے علاوہ ہے جو کہ ایک رات کے اندر اس نے حماس کے 500 راکٹس کو ڈیفنس کے طور پر ختم کرنے یا پھر حزب اللہ کے راکٹس کے خلاف ڈیفنس جیسے غیر معمولی ایونٹ پر اپنے آئرن ڈوم پر خرچ کیے۔ 7 اکتوبر کو حماس کی طرف سے 500 راکٹ فائر کیے جانے کے بعد شروع ہونے والی جنگ کے اندر صرف 2024 کے اعداد و شمار کے مطابق $67.57 بلین نیشنل بینک آف اسرائیل کے مطابق خرچ ہو چکے ہیں، جس کے اندر صرف ملٹری کے اخراجات شامل ہیں۔ اسرائیل کو ہونے والا مالی نقصان اس کے اندر شامل نہیں ہے، اور اب تک تو شاید یہ نمبر $1 ٹریلین کو بھی کراس کر چکا ہوگا۔ آپ اندازہ کریں کہ تاریخ کے اندر گریٹ جرمنی جیسے اور USSR جیسے ملک بھی ان جنگوں کے خرچوں کی وجہ سے ٹوٹ چکے ہیں، اور اس کے مقابلے کے اندر اسرائیل تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پر اسرائیل ابھی تک اگر اس جنگ کے اندر سروائیو کر رہا ہے تو صرف امریکہ کی مدد سے، کیونکہ 2024 کے آخر تک امریکہ نے $17.9 بلین کی فوجی امداد اسرائیل کو دی، جو کہ کسی بھی ملک کی 1 سال کے اندر دی جانے والی سب سے بڑی رقم ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ امریکن عوام کے ٹیکس کا پیسہ کہاں پر جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ امریکن اسرائیلی فوڈ چینز اسرائیلی فوجیوں کو کھانا دیتی رہیں، اور اس کے علاوہ مائکروسافٹ جیسی کمپنی نے باقاعدہ اپنی AI کی مدد سے اسرائیلی فوجیوں کی مدد کی۔ آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا کا قانون ہے کہ جتنا قصوروار قاتل کو مانا جاتا ہے، اتنا ہی اس کی قتل کے اندر مدد کرنے والے شخص کو بھی مانا جاتا ہے، جو کہ اس معاملے کے اندر امریکہ ہے، جس کا اسرائیل کے سر پر اگر ہاتھ نہ ہو تو اس کی اتنی جرات ہی نہیں ہے کہ یوں غزہ کے اندر قتل عام مچا کر کھلے عام بدماشی کر سکے۔ امریکہ نے مڈل ایسٹ کے ملکوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، خصوصاً سعودی عربیہ، ایران، چائنا اور پاکستان کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے اسرائیل کو اتنا پاورفل بنایا ہے، اور اس کی دوسری وجہ ہے اسرائیلی لوبی، جو کہ امریکہ کے اندر بہت ہی سٹرونگ ہے اور پورے کے پورے امریکن فائنینشل سسٹم کو کنٹرول کرتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا کے فائنینشل سسٹم کو کنٹرول کرنا۔ مثال کے طور پر IMF، یونائٹڈ نیشن، ورلڈ بینک، امریکن سینٹرل بینک اور اس کے علاوہ گلوبل بزنس کا کنٹرول ہر جگہ پر انہی کے لوگ موجود ہیں، لہٰذا چاہ کر بھی کوئی بھی امریکی صدر ان کے خلاف کوئی پالیسی نہیں بنا سکتا۔ اور یہ امریکہ ہی ایسا اکلوتا ملک ہے جو کہ نہ صرف اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے، بلکہ یروشلم شہر کو اس کا کیپٹل بھی تسلیم کر چکا ہے، جس کو 2 اسٹیٹ سولوشن کے دوران اردن کے حوالے کر دیا گیا تھا، اور اس کو تسلیم کروانے والا موجودہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہی تھا۔ اور اس بندے نے بے شرمی کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے نہ صرف اس جینوسائیڈ کو فنڈ کیا، بلکہ ابھی بھی کر رہا ہے، بلکہ اسی اسرائیل کے لیے ایران کو بھی حملے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ یہ بندہ ایک بزنس مین ہے اور ہر چیز کو ایک بزنس اپرچونٹی کے طور پر دیکھتا ہے، اور غزہ کے بارے میں بھی اس کا یہی بیان تھا کہ اسلامی ملک مل کر اس بات پر راضی ہوں کہ غزہ کو امریکہ کے حوالے کر دیں اور میں دوبارہ سے وہاں کی ریل اسٹیٹ کی تعمیر شروع کروں گا۔ The US will take over the Gaza Strip and we will do a job with it too. You know how I feel about the Gaza Strip. I think it's an incredible piece of important real estate, and I think it's something that we would be involved in, but having a peace force like the United States there controlling and owning the Gaza Strip would be a good thing. آپ اندازہ کریں کہ اس بندے کے لیے غزہ کی اہمیت صرف ایک ریل اسٹیٹ سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔
وہاں پر شہید ہونے والے 50,000 لوگوں کی جان اور مال کی اہمیت اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ مظلوم لوگ جو کہ اس وقت اپنے گھروں کو لٹا چکے ہیں، ان کے لیے کھانا پینا بند کیا جا چکا ہے اور حرام کھانے کی نوبت تک آ چکی ہے، اور یہ بیچارے پچھلے 3 مہینے سے بھوک سے مر رہے ہیں کیونکہ اسرائیل نے 3 مہینے سے ان کی امداد کو اور کسی بھی ایڈ کو روک رکھا ہے۔ اور یہ بندہ ان تمام چیزوں کو اگنور کرنے کے بعد صرف غزہ کے اندر اپنا بزنس بڑھانے کی بات کر رہا ہے۔ ہم لوگ بچپن سے کربلا کا منظر سنتے اور اس کو تصور کرتے آئے ہیں کہ نواسہ رسول پر یزیدی فوج نے کتنا ظلم کیا اور پوری دنیا کے مسلمان بس تماشا دیکھتے رہے یا پھر دعائیں کرتے رہے۔ ہم مسلمان آج بھی 1400 سال گزرنے کے بعد اپنے سینوں کو پیٹتے ہیں، روتے ہیں کہ کتنا ظالم اور بزدل لوگ تھے کوفی جو کہ یزیدی حکومت سے ڈر گئے اور اپنے نبی کی آل اولاد کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے دیکھتے رہے۔ لیکن دوستو، تاریخ ایک بار پھر سے خود کو دہرا رہی ہے۔ وہی آج کی یزیدی فوج امریکہ اور اسرائیل کی صورت غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی نسل کشی کر رہی ہے، لیکن تمام عرب مسلمان بے شرمی سے دیکھ کر بھی سپر پاور کے ڈر سے کوفیوں کی طرح ڈر کر ان کی مدد کو نہیں آ رہے، بس ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں یا پھر اوپر سے بیان بازی کے ان کی حکومت بچی رہے۔ اوپر سے بیان بازی کر کے اپنی عوام کو بیوقوف بنا کر یہ اپنی حکومت کو بچائے ہوئے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ یزید کے ساتھ تاریخ کی سب سے بڑی بزنس ڈیل بھی کرنے جا رہے ہیں۔ دراصل ہوا کچھ یوں کہ انڈیا پاکستان کی جنگ کے اندر امریکہ نے اپنا اسلحہ تو انڈیا کو بیچ دیا، لیکن بات بڑھتے نیوکلیر حملے تک پہنچنے والی تھی، لہٰذا ان کو ٹھنڈا کروا کے سیز فائر کروانا پڑ گیا۔ اب امریکہ بھارت کو تو اپنا سامان بیچ چکا ہے، لیکن اب اس کو اور سامان بیچنے کے لیے نئی جنگ کروانے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا، چائنا پر ٹیرف لگانے کے بعد چائنا نے امریکن کمپنی انویڈیا سے ان کے سیمی کنڈکٹر کو خریدنا بھی بند کر دیا، اور اس کے بعد اپنی خود کی سیمی کنڈکٹر چپ بھی تیار کر لی، جو کہ انویڈیا کے سیمی کنڈکٹر سے نہ صرف قیمت کے اندر 2 سے 3 گنا کم ہے، بلکہ اس کے اندر پرفارمنس کے اندر بھی کئی گنا زیادہ فاسٹ ہے۔ اور پھر چائنا کے ڈیپ سیک کے لانچ کے بعد اوپن اے آئی کے سٹاک تو پہلے گر چکے تھے، اور امریکی کمپنی ٹیسلا کو چائنا پہلے ہی اپنی BYD الیکٹرک گاڑیوں سے ریپلیس کر چکا ہے، یعنی کہ امریکہ کی ٹیک انڈسٹری بھی آہستہ گر رہی ہے، اس کے لیے کوئی پروفٹ جنریٹ نہیں کر پا رہی۔ پر اب اس سپر پاور کے اندر پیسہ تو کہیں نہ کہیں سے لانا ہی ہے، تو لہٰذا ٹرمپ صاحب اچانک سے پہنچے گلف مارکیٹ کی طرف، یعنی سعودی عربیہ، UAE اور قطر کے دورے پر، اور ان ملکوں کو اپنا اسلحہ اور ٹیکنالوجی بیچنے کی آفر کی۔ سعودی عرب پہنچنے پر غزہ کے بچوں کے قاتل کو فنڈ کرنے والے اور وقت کے یزید کے آقا کا ایسا شاندار استقبال کیا گیا جیسے کسی ہیرو کا کیا جاتا ہے۔ سعودی عربیہ کے F-15 لڑاکا طیاروں کی اسکواڈرن نے اس کو ویلکم کیا اور اس کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ پورے ریاض شہر کو امریکی جھنڈوں سے سجا دیا گیا۔ 13 مئی 2025 کو تاریخ کے اندر پہلی بار محمد بن سلمان خود ایئرپورٹ پہنچا، سارے شاہی پروٹوکول کو توڑ کر ٹرمپ کو خود ریسیو کیا، اور اس کے لیے پرپل کارپٹ بچھایا گیا جو کہ VVIP سے بھی اگلا پروٹوکول شو کرتا ہے۔ اور اس دورے کے اندر سعودی عربیہ نے آئندہ 4 سالوں کے اندر امریکہ کے اندر $600 ارب کی انویسٹمنٹ کا اعلان کیا، لیکن پھر بھی ٹرمپ نے کہا کہ $600 بلین کو بھی 1 ٹریلین کی اماؤنٹ کر دو، 1000 ارب ڈالر۔ اور اس کے بعد سب سے زیادہ امپورٹنٹ بیان دیا کہ محمد بن سلمان کو پریشرائز کیا کہ اگر سعودی عربیہ اسرائیل کو تسلیم کر لے تو یہ میرے لیے بہت عزت کی بات ہوگی۔ اور اس بات کو سن کر محمد بن سلمان صرف مسکراتا ہی رہا، جیسا کہ یہ بتا رہا ہو کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا کو لگے کہ ہمیں پریشرائز کر کے ایسا کروایا گیا ہے، لیکن اندر سے وہ خود ہی یہ چاہتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں عرب دنیا کے لیڈرز کہا جاتا ہے، جن کی طرف غزہ کے بچے، عورتیں، نوجوان، بوڑھے سب دیکھ رہے تھے کہ شاید یہ ہماری مدد کو پہنچیں گے، لیکن یہ لوگ اپنی شرم، اپنی غیرت، اپنی عزت سب کچھ بیچ کر یزید کے قدموں کے اندر گر چکے ہیں۔ اور آپ مجھے بتائیں کہ اس بندے نے ایسا کون سا مسلم دنیا کے لیے کارنامہ کیا ہے کہ اس بندے کو اتنی عزت اور اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق اسرائیل نے آخری ہاسپٹل جو کہ غزہ کے اندر موجود تھا، اس کو بھی بوم سے اڑا دیا ہے، جس کے اندر موجود تمام زخمی سب کے سب شہید ہو چکے ہیں۔ اس طرح کے ظلم کی مثال تو تاریخ کے اندر اس سے پہلے کبھی نہیں ملتی۔ اور اس کے بعد ٹرمپ نے 14 مئی کو دوحہ قطر کے اندر امیر قطر تمیم بن حمد آل ثانی سے ملاقات کے دوران قطر ایئر ویز نے امریکی کمپنی بوئنگ سے 210 طیاروں کی خریداری کا معاہدہ بھی کیا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بوئنگ کی تاریخ کا سب سے بڑا آرڈر ہے۔ اور اس کے علاوہ قطر نے $1.2 ٹریلین کی اکنامیکل انویسٹمنٹ پر دستخط کیے، جس کے اندر دفاعی معاہدے اور MQ-9B ڈرونز کی خریداری بھی شامل ہے۔ اور اس کے علاوہ قطر نے ٹرمپ کو ایک لگژری بوئنگ 747-8 طیارہ بھی بطور تحفہ پیش کیا، جو کہ عارضی طور پر ایئر فورس 1 کے متبادل کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد 15 مئی کو ٹرمپ پہنچتا ہے ابو ظبی یعنی UAE کے اندر، اور اس کے صدر محمد بن زائد ال نہیان سے ملاقات کرتا ہے۔ اب یہاں پر جس طرح کا شاہانہ پروٹوکول اس کو دیا گیا یہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ٹرمپ کو UAE کا اعلیٰ ترین سول اعزاز یعنی آرڈر آف زید بھی دیا گیا، مجھے نہیں پتا کس کارنامے پر۔
اور اس کے علاوہ امریکہ اور اماراتی AI کمپنی G42 کے درمیان ابو ظبی کے اندر امریکہ کے سب سے بڑے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ڈیٹا شیئر کے قیام کے معاہدے پر بھی دستخط ہوئے، جو کہ NVIDIA کمپنی مل کر بنائے گی۔ UAE نے امریکہ کے اندر $200 ارب کی سیمی کنڈکٹر AI سرمایہ کاری کا وعدہ کیا، جس کے اندر انرجی کے شعبے بھی شامل ہیں۔ اب کل ملا کر ان تین ملکوں نے امریکہ کے اندر $3 ٹریلین سے زیادہ کی انویسٹمنٹ کی ہے۔ UAE کے اندر ٹرمپ کے دورے کے دوران نوجوان لڑکیوں نے اپنے سر کے بال کھول کر اس طرح سے لہرا کر ٹرمپ کا استقبال کیا، جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ UAE کا کلچر اور اس کا ویلکم کرنے کا طریقہ ہے، جس کو ان کی زبان کے اندر العلایا کہا جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ اسلام آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت کے ٹائم کے اندر بدوؤں کی رسمیں تھی، کیونکہ اسلام آنے کے بعد اس طرح کا غیر محرم مردوں کے سامنے ڈانس کرنا کسی کلچر کے اندر نہیں آتا۔ اور شاید آپ کو یاد نہ ہو کہ اسی طرح کا لڑکیوں کا ڈانس پہلے عراق کے اندر لاکھوں مسلمانوں کے قاتل صدر بش کے لیے بھی کیا گیا تھا، اور آج 2025 کے اندر بھی ہزاروں مسلمانوں کے قاتل غزہ کے قتل کو فنڈ کرنے والے شخص کے لیے بھی کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ ہے آج کے مسلمانوں کا کلچر اور ان کے دین کی تبلیغ جو ہم غیر مسلموں کو پیش کر سکتے ہیں؟ ان لوگوں کو دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ ویسٹرن کلچر کے پیچھے مرے جا رہے ہیں اور خود کو ان سے کمتر سمجھتے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انہی عرب ملکوں کی $3 ٹریلین کی انویسٹمنٹ امریکی حکومت کو مزید اسلحہ بنانے کے اندر مدد فراہم کرے گی؟ امریکہ ان پیسوں سے مزید ایڈوانس جنگی ٹیکنالوجی بنائے گی اور اس کو اسرائیل کو بھیجے گی، اور اسرائیل اس کو غزہ کے بچوں کو قتل کرنے کے لیے استعمال کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اربوں کے پیسے سے ہی اسرائیل کے لیے ون ورلڈ آرڈر یا پھر گریٹر اسرائیل کا راستہ صاف کیا جا رہا ہے، اور آپ یہاں پر بس بائیکاٹ ہی کرتے رہ جائیں گے۔ اب آپ ذرا سوچ کر بتائیں کہ ان مسلمانوں کے اندر اور کوفیوں کے اندر آخر کیا فرق باقی رہ گیا؟ کوفی بھی اپنی جان و مال کے ڈر سے خاموش رہے، تو یہ لوگ بھی اپنی حکومت اور دولت کے کھو جانے کے ڈر سے یزید کو سر پر بٹھا کر ناچ رہے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم بالکل صحیح فرمایا کرتے تھے کہ یہ اجمی مسلمان ہیں، کیونکہ عربی قوم تو بہت پہلے ہی ختم ہو چکی ہے، یا پھر آج کے ٹائم کے اندر اتنا کمزور ہو چکی ہے کہ اپنی عیاشیوں کے اندر مصروف ہے، اسے باقی دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ ہم نے اس عرب قوم کو قرآن دے کر، یعنی اللہ کا پیغام دے کر دنیا میں بھیجا ہے تاکہ وہ باقی دنیا کو تبلیغ کرے۔ لیکن جب ان لوگوں نے اپنی عیاشیوں کے اندر پڑھ کر اس قرآن کو پیٹھ دکھائی، تو اللہ نے اگلی آیات کے اندر اپنے وعدے کے مطابق کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آؤں گا، ترکوں کو عرب کی خلافت دے دی۔ اور ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی پریڈکشن کی تھی کہ یہ اجمی مسلمان جو کہ اپنے آپ کو عرب کہتے ہیں، اپنی حکومت اور دولت کو بچانے کے لیے اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے، لیکن پاکستان کبھی ایسا نہیں کرے گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اسرائیل کے توڑ کے طور پر 1 سال پہلے وجود کے اندر اللہ نے اسی لیے بنایا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ پوری اسلامی دنیا کے اندر واحد ایسا ملک ہے جو کہ نیوکلیر پاور رکھتا ہے۔ اور اسی چیز کی وجہ سے اسرائیل خوفزدہ بھی ہے، کیونکہ وہ اس پریڈکشن کے بارے میں پہلے سے جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہی وہ قوم ہے جو کہ خراسان سے، جو کہ آج کے پاکستان، افغانستان اور ایران کے بلوچستان کا حصہ تھا، کالے جھنڈے لے کر نکلے گی اور یروشلم یا پھر اسرائیل کے کیپٹل پہنچ کر امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے اندر شامل ہوگی، اس یہودی قوم اور اس کے آقا دجال کی فوج سے لڑنے کے لیے۔ اور دوستو، احادیث کو دیکھ کر، عربوں کی حالت کو دیکھ کر اور مسلمانوں کی کنڈیشن کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ وقت اب زیادہ دور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔